رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تم میں مبعوث فرمایا جو کہ مثل بشر نور علی نور ہے، اور اس کا پورا گھرانہ نور علی نور ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آقا مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کی وہ عالی مقام ہو جائے، جھکانا چاہے جو قدموں میں بادشاہی کو، گدائے خیر العالم ہو جائے۔ آپ کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو باقاعدہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بڑے آداب سورۃ حجرات اور دیگر تمام مقامات پر بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بار کو مختار کل قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے بہت عظیم بارگاہ ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھتا گیا، میں بلندیوں پر بلندیوں سے بلندیوں تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں غوث اعظم کے مقام پر پہنچ گیا۔ آپ فرماتے جب میں غوث اعظم کے مقام پر پہنچ گیا تو باقاعدہ آپ نے جو ہے کتابوں میں لکھا ہے، فتوح الغیب اور اس طرح کی کتابوں میں، کہ میں نے پھر اعلان کیا کہ قدمی علی رانی کل اولیاء اللہ ہے، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ تو آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو اس وقت غوث اور بھی تھے اولیاء اللہ، تو اس میں سے ایک ولی نے جناب باقاعدہ آپ کے قدم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد جیسا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ جو ولی قبل تھے یا ہیں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں تیرے میرے آقا تیرا۔ تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ ان کے قدم کو تسلیم کیا جائے، لیکن اس ولی نے انکار کیا، تکبر میں آ گیا، آپ کی غوثیت اعظم کو وہ ماننے سے انکار کر دیا، وہ سسپینڈ ہو گیا، اس کا مفلوج ہو گیا، دماغی قلبی لحاظ سے مفلوج، یہاں تک کہ وہ ایک خاتون کے پاس گیا، کہنے لگا میں بھوکا پیاسا ہوں، بڑے حالات خراب ہیں، تو مجھے نوکر رکھ لیں۔ اس نے کہا جی بالکل میں آپ کو نوکر رکھتی ہوں، آپ ایسا ہی ہے میرے پاس یہ جو ہے نا خنزیر کا ریوڑ ہے، اس کو آپ باہر لے جایا کریں اور اس کو ذرا گھما پھرا کے لایا کریں، آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن جناب وہ لے کے آ رہا تھا کہ خنزیر نے بچہ دیا، اب بچہ لاغر تھا نہیں چل سکتا، اس نے اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ دیا، کیونکہ غوث اعظم سرکار نے فرمایا تھا جس ولی کی گردن پر میرا قدم نہیں ہے اس کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ وہ بات اب ثابت ہونے لگی ہے۔ تو جب وہ خنزیر کو اٹھا کے اپنی گردن پر بٹھایا، اس کے مرید نے دیکھا اور اس نے جناب بڑا پریشان ہوا، تو یہ تو غوث اعظم سرکار کی بات سچی ہو گئی، میرا جو پیر ہے وہ تو بہت خسارے میں جا رہے۔ انہوں نے فوری جناب اس مرید نے مراقبہ کیا، غوث اعظم سرکار کی بار التجا، میرا پیر و مرشد کا یہ عالم ہو یا سرکار آپ نظر کرم فرمائے۔ تو غوث اعظم سرکار وضو فرمانے نے جناب اسی وقت نگاہ کرم کی اور پانی کا چھٹا مارا، اس کے دماغ پر لگا، اس کی تمام تر جو ہو کیفیات بدل گئے اور وہ جناب اپنی حالت صحیح میں آ گیا۔ اس نے اس کو پھینکا وہاں اور مالک کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ تم جانو تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد وہ سنبھل گیا اور اپنی جناب علی ولایت کے مقام پر بحال ہو گیا۔ تو غوث اعظم کے مقام کو جناب سمجھنا اور ان کی ادب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کا دروازہ ہے۔ اب علم کے شہر میں کائنات ہے، پورے علم کی ہر طرح کی جناب علی نور کی ہر طرح کے جناب، تو اس میں داخل ہونے کے لیے مولا علی مشکل کشا کی ولایت کی جو پرمٹ کی جو مہر ہے، جب تک وہ نہیں لگے گی آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ جب وہ معاملات پورے نکلیں گے تو پھر وہ شخص حضرت مولا علی مشکل کشا کی نظر کرم سے اس کو جناب پرمٹ ولایت کا جو سٹیمپ پہ لگ جائے گی اور وہ داخل ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائے گا تو پھر وہ طالب نہیں بلکہ سالک ہو جائے گا، اور اس کو وہ مقام جناب مل جائے گا جو کہ بہت بڑا قربت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور اس مقام پر جب وہ جناب علی پہنچے گا تو پھر اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ کیا کیا معاملات درکار ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وما توفیق الا باللہ، آپ کا خادم مختار۔ السلام علیکم۔